وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب سلام کریں. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيني وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا. درود پڑھ دیں. محمد آل محمد. قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، حسینی عزاداری برپا کرنے کے لیے، ہم سب کی حاجات کی روائی کے لیے، بہت سے مومنین بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، بے گناہ اسیر لاپتہ جوانوں کی بازیابی کے لیے، مملکت خداداد پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے، علماء کرام، مراج اعظام، رہبر معظم، قائد محترم سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور تعجیل ظہور امام زمانہ. درود پڑھ دیں. محمد و آل محمد. بارش برکت کا باعث بن گئی. کل ماشاءاللہ مولانا نے ہماری نیابت میں یہاں مجلس پڑھی اور ہم نے آپ کی نیابت میں آن لائن مجلس پڑھ دی تاکہ دونوں طرف کا ثواب برابر ہو جائے. درود پڑھ دیں. محمد و آل محمد. کل کی گفتگو کا خلا باقی نہ رہے اس لیے میں تھوڑا تیزی سے ابتدا کو بیان کر کے آگے نکل جاؤں گا اور کچھ نتائج لے لوں آج اور کل میں انشاءاللہ تعالی کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں. اور جو ایمان لاتے ہیں ان کی شرط یہ ہے کہ وہ اسلام کے تمام تقاضوں کو پورا کریں اور پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام کے تقاضے پورا کر لینا کافی نہیں ہے. جب تک ایمان کے تقاضے پورے نہیں کریں گے اللہ آپ کو ایمان والوں میں شامل نہیں کرے گا اور یا ایھا الذین آمنوا میں شامل نہیں رکھے گا. اس لیے ہم نے پہلے دن سے اس بات کی تاکید کی ہے کہ قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ ایک گروہ ہے جو اسلام لایا ہے ایمان نہیں لایا، اور ایک گروہ جو اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان بھی لے کر آیا ہے. جو ایمان لایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل قبول ہے اور قابل قبول ہونے کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے اب میں ان کا ولی ہوں، اب میں ان کا خیال رکھتا ہوں، اب میں ان سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، میرے اور ان کے درمیان میں فاصلے کم ہو جائیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ مومنین کی ولایت کو قبول کرتا ہے تو جو امیر المومنین ہیں ان کی ولایت کی کیا بات ہے. اس کے بغیر
کائنات ہل نہیں سکتی تو ہم کہاں جائیں؟ اور میں نے عرض کیا کہ ایمان کی شرائط میں سے اصلی شرط یہ ہے کہ ولایت الہی، ولایت رسول اللہ اور ولایت 12 امام کو قبول کیا جائے۔ جب ہم ولایت مولا کائنات عرض کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف مولا کائنات کو ولایت دی گئی ہے، 11 اماموں کو ولایت نہیں دی گئی ہے، نہیں، یہ تمام کے تمام ائمہ معصومین صاحب ولایت ہیں، لیکن کیونکہ ان 12 میں افضل ترین مولا کائنات ہیں اس لیے ہم ولایت مولا کائنات کہہ دیتے ہیں، ورنہ اصل لفظ یا اصل جو چیز ہے وہ ولایت ائمہ معصومین علیہم السلام ہے۔ ایک درود اور پڑھ دیں محمد والے۔ اور یہ تھا کہ وصال رسول اکرم کے بعد جیسے کہ تمام دلیلیں اس بات پر گواہ ہیں کہ مولا کائنات کو ولایت، خلافت، امامت ظاہریہ دے دی جانی چاہیے تھی، اور حکومت مولا کائنات آگے بڑھاتے تو آج اسلام کہیں کا کہیں ہوتا۔ دیکھیں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اور بار بار تکرار کرتا ہوں تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ بہت محبت کے رشتے، ہم مل کر اسلام کا پرچم بلند کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے کوئی تاریخ اختلافات ہیں، عقیدتی اختلافات ہیں، تو ان کو ایک محترمانہ طریقے میں بیان کرنا، ایک علمی انداز میں بیان کرنا کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو کیسے بتا سکیں گے؟ اس لیے کہ یہ مجلس کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ہر عمر کا شخص آتا ہے اور اپنے اندازے، اپنے علم، اپنی فہم، اپنی عقل کے مطابق علم حاصل کرتا ہے اور اپنے ایمان کو آگے بڑھاتا ہے۔ اسی لیے ہم مجالس کی اہمیت کو بہت زیادہ جانتے ہیں اور اس پر تاکید کرتے ہیں کہ اس پر چاہے تمہیں قرض لے کر خرچ کرنا پڑے، لیکن کوشش کرو کہ مجالس زیادہ سے زیادہ ہوں، اور جتنی مجالس زیادہ ہوں گی ظاہر ہے ذکر فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں، تو جتنا فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام دنیا میں جائیں گے، جتنا نشر ہوگا، جتنا سوشل میڈیا پہ جائے گا، لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی۔ میں پتہ نہیں میری کوئی ایک بات ایسی اس سال ٹیلی ویژن پہ ایک خاتون کو کنفیوز کر گئی، اہل سنت میں سے تھی، مجھ سے رابطہ کیا، سوال جواب کے کچھ سلسلے چلے، میں ذاتی طور پر ابھی بھی ان سے ملا نہیں ہوں، لیکن جو گفتگو رہی یا واٹس ایپ پہ میں، اور ایک دن خود ہی کہتی ہے کہ میں اس بات سے قائل ہو گئی ہوں کہ جب تک ولایت مولا کائنات کو نہ مانا جائے ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ موضوع بھی میرا تحفہ اسی خاتون کے سوال و جواب کی برکت سے ہے کہ میں اس چیز کو کیوں واضح طور پر بیان نہ کر دوں، کیوں لوگوں کے ذہنوں کو صحیح طرح سے بیان نہ کر دوں، اس لیے کہ جہاں پر آپ یہاں سنتے ہیں، الحمدللہ ہماری نوجوان ٹیم جو ہے وہ اسے سوشل میڈیا زہر اکیڈمی کے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ڈالتی ہے، تو ایک مناسب تعداد بعد میں بھی سنتی رہتی ہے، اور جہاں ترتیب خراب ہوتی ہے وہاں فوراً تقاضا بھی ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس بات کو کہ ایمان کا تقاضا یہ تھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرب آئے اور کہا کہ ہم اسلام لے آئے، مختصر صرف ٹچ کرتا ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لے آئے، ابھی اسلام لے آئے، ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، آیت قرآن مجید۔ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ ایمان کو داخل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز تو وہ پڑھ رہے تھے، روزہ تو وہ رکھ رہے، یہ جب آئے ہیں یہ دین کی ضروریات کو پورا کر رہے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے بتا دیا کہ اسلام ایک مرحلہ ہے، ایمان اس سے اونچا مرحلہ ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، ایمان میں داخل ہونے کے لیے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کو دل سے ماننا ضروری ہے۔ درود پڑھ دے محمد۔ تو اگر ہم آ کر دیکھیں کہ ایک یہ طریقہ کار چلا کہ حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ بنا دیا گیا، حضرت عمر کو دوسرا خلیفہ بنا دیا گیا، حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ بنا دیا گیا، تاریخ میں موجود ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تھے، لیکن ہم اگر یہ تصویر لے لیں جو ہمارا دعویٰ دلیل کے ساتھ قرآن سے ثابت
حدیث سے ثابت کہ مولا کائنات خلافت پر بیٹھتے، جیش اسامہ میں لوگ چلے گئے ہوتے، جب یہ واپس آتے تو دیکھتے مولا کائنات نے خلافت کے نظام کو سنبھال لیا۔ تو آج امت جتنی مشکلات کا شکار ہے اتنی مشکلات کا شکار نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ علی سے محبت کرے، اور نفاق کی نشانی یہ ہے کہ علی کی بغض کے ساتھ زندگی کرے۔ چیزیں تو ہم کلیئر ہیں۔ تو اگر ولایت ظاہرہ بھی، امامت ظاہرہ بھی، خلافت ظاہرہ بھی، جس کو ہم حکومت کہتے ہیں، مولا کائنات کے ہاتھ میں آئی ہوتی تو اسلام کا آج نقشہ بالکل مختلف ہوتا، وہ نقشہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے دیکھیں اہل سنت حضرات بھی مشکل کا شکار ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے چیزیں لے کر آیا ہوں تاکہ اشارہ کر کے چلا جاؤں۔ فتنے فساد کا میرا کبھی ارادہ نہیں ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ ایک انسان بھی میری زندگی میں میری بات کو سمجھ کر حق کی طرف آ جائے تو میری تو آخرت سدھر گئی نا۔ جنہوں نے مجلس برپا کی ان کی آخرت سدھر گئی، جنہوں نے مجلس میں شرکت کر کے حوصلہ افزائی کی ان کی بھی الحمدللہ ثواب میں وہ شرکت ہو جائے گی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب راستہ تھوڑا سا مختلف ہوا، تھوڑا میں الفاظ سنبھال کے بات کر رہا ہوں تاکہ مجھے کسی کو برا نہیں لگوانا ہے، میں چاہتا ہوں میری بات سنیں۔ راستہ خلافت مولا کائنات کے بجائے خلافت ان افراد جن کو خلفائے راشدین کے نام سے حضرات مسلمان یاد کرتے ہیں، وہ راستہ ہوا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک مسلمان 800-900 خلافتیں بدل چکے ہیں، آج تک طے نہیں کر سکے کہ اسلام نے خلافت یا خلیفہ کو معین کرنے کا کیا طریقہ بیان کیا تھا۔ اس پہ پی ایچ ڈی کی جائے، اس پہ گفتگو کی جائے احترام کے ساتھ کہ جناب اسلام کامل، میں تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خطرناک بقول میں نے کل جملہ کہا تھا کہ میں اب ڈیپ سی ڈائیونگ کر رہا ہوں جہاں پر شارکس بھی ہیں، ویلز بھی ہیں اور خطرے بہت زیادہ ہیں، لیکن میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور درود کی برکت سے انشاءاللہ نکل جاؤں گا۔ درود پڑھ دیں محمد۔ تو نہ پہلی خلافت کا پتہ چلا کہ کیسے معین ہوئی قرآن و سنت سے، نہ دوسری خلافت کا پتہ چلا کہ کیسے معین ہوئی قرآن و سنت کی روشنی سے، نہ تیسری خلافت کا پتہ چلا کہ کیسے معین ہوئی قرآن و سنت کی روح سے، نہ چوتھی خلافت کا پتہ چلا کہ کیسے معین ہوئی قرآن و سنت کی روح سے، نہ پانچویں خلافت کا پتہ چلا، نہ چھٹی خلافت کا پتہ چلا، نہ ساتویں خلافت کا پتہ چلا، نہ آج تک پتہ چلا، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اسلام پر وہ لوگ حملہ کر رہے ہیں جو اسلام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اسلام کی کتابوں میں سے چیزیں نکال رہے ہیں۔ میں نے کل آن لائن وعدہ کیا تھا کہ آج کتاب صحیح بخاری پر مختصر گفتگو کروں گا، پتہ چلے نا ہمیں کہ ہم کن کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں ایک بات واضح کر لوں، ہمارے مکتب اہل بیت علیہ السلام، مکتب جعفریہ، مکتب 14 معصومین علیہ السلام میں قرآن کے بعد ایک نہج البلاغہ ہے جو ہمارے لیے 100% قابل قبول ہے، اور دعا کی کتاب میں صحیفہ کاملہ۔ اس کے بعد جتنی بھی ہماری کتابیں ہیں کتب اربع کہلاتی ہیں، ہمیں یہ کتابیں قبول ضرور ہیں، لیکن نہ اس کی تصنیف و تالیف کرنے والوں نے، نہ کسی نے یہ بات کہی ہے کہ یہ کتاب 100% صحیح ہے۔ باقاعدہ یہ لکھنے والے لکھتے ہیں، چاہے پھر نیچے آ جائیے بیار الانوار میں، سب نے یہ کہا ہے کہ جو ہمیں حدیثیں ملی ہیں، جتنی ہماری نظر میں، جتنی مرحوم کولینی فرماتے ہیں جتنی میری نظر میں زیادہ اوتھنٹک ہے، اس کو میں نے زیادہ پہلے لکھا ہے۔ لیکن حدیث لکھنے کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث اوتھنٹک نہیں ہے تو آپ لکھ دیں کہ جناب اس حدیث کے سند میں یہ اشکالات پائے جاتے ہیں۔ یہی محنت جناب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ ایک چیز یاد آئی ہے، میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے شکایت کے طور پر عرض کرتا چلوں۔
چند سال پہلے ایک صاحب دیوبندی سے اثنا شری ہوئے، اب 20 سال 25 سال میرے پاس اس کی کتابیں پڑھی ہوں، اور دبا دب ہمارے لوگ ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے، ان کی سیڑھیاں، اس وقت VCR ہوا کرتا تھا، سیڑھیاں پورا میں نے ایک ٹرک دیکھا تھا، اس کی مجالس کی سیڑھیاں بنا بنا کے بانٹی جا رہی تھیں، اس کی کتابیں تقسیم ہو رہی تھیں۔ اس نے کیا لکھا اپنی کتابوں میں؟ اس نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ جتنے مولوی حضرات تھے ہمارے مراجع اور معظم علماء، شیخ صدوق، شیخ مفید علیہم الرحمہ، علامہ مجلسی وغیرہ، یہ سب درباری مولوی تھے، اور اس نے جتنا ہمارے علماء اور مراجع کو برا کہا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ شیعہ حضرات اس کی مجلس میں ایسے جاتے تھے جیسے نائب امام آ گئے ہوں، صاف کہہ رہا ہوں۔ صرف ابھی میں یہاں نام نہیں بتاؤں، صرف نوجوان مجھ سے بعد میں پوچھ لیں کہ کیا نام ہے اس کا، اور گوگل ٹائپ کریں اس کا نام، آپ اندازہ کریں گے کہ اس شخص نے موت سے پہلے لوگوں کو اپنے سجدے بھی کروائے۔ میں کیا شکایت کر رہا ہوں؟ میں شکایت یہ کر رہا ہوں کہ جہاں کوئی تبدیل ہو کر یہاں پر آئے تو اس کو فوراً وہ مقام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ کسی کے دین ایمان کا کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ آج ممبر پر بیٹھ کر ایک ایسی بات کر جائے اور اس کے بعد کل وہ لندن میں نظر آنا شروع ہو جائے۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ تو صحیح بخاری کے بارے میں عرض کرتا چلوں، صحیح بخاری کا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وصال رسول اکرم کے 200 سال سے زیادہ کے بعد تالیف کی گئی ہے۔ ہم نے اپنی کتابوں کو الکافی کو صحیح نہیں کہا ہے، ہم نے اپنی من لا یحضر الفقیہ کو صحیح نہیں کہا، ہم نے کہا اس میں صحیح حدیثیں، لیکن اہل سنت حضرات کا عقیدہ ہے جس کو یوٹیوب پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور مجھے چیلنج بھی کر سکتے ہیں کہ اہل سنت فرماتے ہیں کہ سیاہ ستہ ہمارے لیے قرآن کے بعد صحیح کتاب ہے۔ اگر اس کو آپ بعد میں کر لیں گے تو ہم پر احسان ہوگا آپ کا۔ تھوڑا سا مجلس کے آداب کو سمجھ لیجئے، بہتر رہے گا۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ پہلی چیز، یہ کتاب وصال رسول اکرم کے 200 سال بعد لکھی گئی۔ 200 سال چھوڑ دیجئے، ابھی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں 5 جملے آپ سے کہوں، میں 2 گھنٹے بعد آپ سے کہوں کہ آپ کسی اور کو سنا دیجئے، وہ 5 جملے ایگزیکٹ نہیں بولیں گے، آپ اس کا مفہوم بولیں گے۔ وصال رسول اکرم کے بعد 200 سال، اور میں پوری بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں، اسی لیے ٹیپ بھی کروا رہا ہوں، اسی لیے سوشل میڈیا پہ بھی ڈالوں گا۔ 200 سال، 254 ہجری ایسا کچھ ہے، میں احتیاطاً 650 انگلش کی 650 کچھ ہے، اور یہ 254 ہجری، یعنی ہجرت کے 254 سال۔ آپ 200 سال ذہن میں رکھیے نا تاکہ کنفیوژن نہ ہو۔ اب وصال رسول اکرم ہوا، اور اس کے بعد ایک صاحب نے شمشیر نکالی اور نکال کے کہا کہ اگر کسی نے حدیث کو نقل کیا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حسبنا کتاب اللہ۔ آپ لوگ بھی گھبرا رہے ہیں، لیکن مجھے تو بولنا ہے کہ اگر کسی نے حدیث کو نقل کیا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھئی حدیث نقل نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں حدیث اور قرآن میں لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں، اس وجہ سے میں نے حدیث کے نقل کرنے سے، یا اس وجہ سے انہوں نے حدیث کے نقل کرنے سے روکا ہے۔ یعنی تمہارے نظر میں قول رسول قرآن کے اتنے نزدیک ہے تو رسول اکرم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، یہ تو قرآن ہو گیا نا، تو اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ نہیں، مسئلہ کچھ اور تھا، صورتحال کچھ اور تھی، اور
تاریخ کے حساب سے جو ہم نے مطالعات کیے ہیں اور علماء نے ہمارے اس مطالعے کی تائید کی ہے، 90 سال تک حدیث کو نقل کرنے پر پابندی تھی۔ اصحاب تشریف لے گئے، 90 سال چھوٹی بات نہیں ہوتی، اصحاب تشریف لے گئے دنیا سے، تابعین بھی تشریف لے گئے، ایک حد تک اصحاب اور تابعین کے کچھ نمائندے موجود ہیں، اور اب تابعین کے بھی تابعین موجود ہیں جنہوں نے بھی دین کی خدمت کی، اللہ ان پر رحمت نازل کرے۔ ہمیں تو کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں تو صرف اس سے دشمنی ہے کہ جس نے دین سے دشمنی کی، باقی تو سب اچھے۔ ہاں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو تو میں رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے آ کر مولا کائنات پر لعن کو ختم کروایا۔ ابھی میں پہنچتا ہوں۔ تو اگر ہم صحیح بخاری کو مختصر اس میں سمجھنے کی کوشش کریں، 200 سال بعد لکھی جا رہی ہے، اور اس کے بعد میرا جملہ تاریخی طور پر یاد رکھ لیجئے گا کہ صحیح بخاری میں تمام حدیثیں الفاظ نقل نہیں ہوئے ہیں جیسے کہ قرآن میں الفاظ قرآن نقل ہوئے ہیں، بلکہ مفہوم نقل ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو وہ سامنے کی چیز ہے جو اہل سنت صحیح مسلم میں اس بات کی تائید ہے کہ مفہوماً نقل ہوا۔ پھر 4200 کے قریب، چلے میں کہتا ہوں 4000 کے قریب ایسے راویوں سے حدیث نقل کی گئی ہے جنہوں نے اس بات کو، اس کو تدلیس کہتے ہیں، واضح نہیں ہونے دیا ہے کہ آیا وہ خود حدیث سن کر بیان کر رہے ہیں یا انہوں نے کسی سے سنا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، جس رسول کو یہ پتہ نہ چلے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی۔ تحفہ آج آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ رسول اکرم غار حرا سے دوڑتے دوڑتے تشریف لائے۔ خدیجہ مجھے لگتا ہے فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے، میں تو یہاں سے بولنے کی جرات نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں۔ جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ چلو میرے چچا کے پاس جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو یہیں سے پریشان ہوں، ایسے شخص کے پاس چلو کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، ان کے پاس رسول اکرم بھی کہتے ہیں چلو بھائی پتہ تو کرو کیا ہے۔ نہ مجھے ایسا رسول قبول ہے، نہ ایسی خدیجہ قبول ہے۔ اور پھر وہ رسول تشریف لے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کون سے والے ہیں، ہمیں تو نہیں سمجھ آتا۔ اور تشریف لے جانے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ اس طرح سے واقعہ ہوا۔ کہا اچھا، پھر تو لگتا ہے تم نبی بنا دیے گئے ہو، پھر تو لگتا ہے تم نبی بنا دیے گئے ہو۔ اور اس کے بعد رسول اکرم کی حالت بہت دنوں تک بڑی عجیب و غریب رہی، مضطرب رہی۔ پھر کچھ دنوں بعد پھر وہ فرشتہ ظاہر ہوا، پھر وہ دوڑتے آئے کہ وہ فرشتہ پھر آیا تھا اور اس نے کہا یہ پڑھو یہ پڑھو۔ مسلمان، میں جوانوں سے کہوں گا کہ یوٹیوب پہ صحیح بخاری ایک جملہ ٹائپ مت کیجیے گا، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، پوسٹ مارٹم آف بک صحیح بخاری ٹائپ مت کیجیے گا، آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ بعض لوگوں نے، ہم نے نہیں کی، ہمارے لوگ علمی کام ہی نہیں، بعض لوگوں نے صحیح بخاری سے چیزیں نکال کے وہاں پر رکھی ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے نعوذ باللہ رسول اکرم کے مذاق میں کوئی کتاب لکھی ہے تو وہ مسلمانوں کی کتاب سے لکھا ہے۔ بخاری اور سیاہ ستہ میں سب سے اہم کتاب قرآن کے بعد ہے۔ ان سے میں سوال کرتا ہوں، حضرت عائشہ رسول اکرم کے ساتھ کتنے سال رہیں؟ سوال ہے نا، چیک کر لیجئے گا۔ میں کہتا ہوں آیت اللہ گوگل پہ ٹائپ کیجئے گا، یہ آپ کو علم دے دے گا کہ حضرت عائشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے سال رہیں، اور حضرت فاطمہ زہرا رسول اکرم کے ساتھ کتنے سال رہیں؟ درود پڑھ دیں محمد۔ جناب ابو ہریرہ رسول اکرم کے ساتھ کتنے ساتھ رہے، کتنی عمر تھی؟
اور مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام رسول اکرم کے ساتھ کتنے سال رہے ہیں؟ سوال صحیح ہے نا میرے؟ ٹھیک. اس کے علاوہ آیا رسول اللہ کی اور بھی زوجائیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ امہات المومنات تھیں کہ نہیں تھیں؟ میرا سوال پھر آتا ہے ان امہات المومنات کے ریفرنس سے، حضرت زہرا کے ریفرنس سے، مولا کائنات کے ریفرنس سے، امام حسن کے ریفرنس سے، امام حسین کے ریفرنس سے صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں اور حضرت عائشہ اور جناب ابو ہریرہ کے ریفرنس سے کتنی آیتیں ہیں روایت؟ سوال کرنا حق بنتا ہے نہیں بنتا؟ بھائی آپ جواب دے دیں گے کہ نہیں، جتنی حضرت عائشہ سے ہیں اتنی حضرت ام سلمہ سے ہیں، اتنی حضرت میمونہ سے ہیں، اتنی حضرت فاطمہ سے ہیں، اتنی حضرت علی سے ہیں، اتنی جناب ابو ہریرہ سے ہیں، ہم مان لیں گے. لیکن جب آپ اس کتاب کو کھولیں گے اور اب جو سافٹ ویئر ماڈل آیا ہے نا اس میں آپ فاطمہ ٹائپ کریں، پھر آ کے کل مجھے بتائیے گا کیا نتیجہ نکلا. ہم خام و خواہی یہاں پر آ کے نہیں روتے ہیں کہ دین کا وہ راستہ اپنایا گیا، دین کی وہ تفسیر کی گئی کہ آج مسلمان خود پریشان ہیں، آج مسلمان خود سوال کر رہے ہیں کہ ایسے کیسے ہو گیا کہ جن کی اتنی عظمت، ان کی عظمت کو کم نہیں کر سکے تو جن کی عظمت نہیں تھی ان کی عظمت کو بتانا شروع کر دیا. اب آپ ایک اور مقایسہ، جو تھک گئے وہ درود پڑھتے ہیں محمد والے. یہ ایک میں مقایسہ دے دیا نا جناب ابو ہریرہ اور مولا کائنات، اگرچہ کہ مجھے کرنا نہیں چاہیے، شان مولا کائنات میں گستاخی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے تو مجھے کرنا پڑا نا. ایک اور مقایسہ، ایک شخص ولادت سے لے کر تو شہادت تک ایمان سے ہلا نہیں. آپ کے مولا، ہمارے مولا، ولادت سے شہادت تک، اور ہمارا تو ایمان ہی ہے کنت نورا والآدم بین الماء والطین، میں نور، آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، اور انا و علی من نورن. چلو ابھی تمہاری وجہ سے ہم تھوڑا سا سائڈ پہ کر ہیں، تھوڑا کنسیشن دے دیتے کہ بھئی جب پیدا ہوئے تو ایمان لائے مثلا. اللہ معاف کرے پھر میری کلپ کاٹ کے کوئی نہ دے. ایک شخص ابتدا سے لے کر انتہا تک ایمان سے نہ صرف ہلتا نہیں ہے بلکہ رسول اکرم فرماتے ہیں برز الایمان کلو علی الکفر کلے، پورا ایمان پورے کفر پر جا رہا ہے. کیا وہ صرف جنگ خیبر کے بارے میں تھی یا مولا کائنات کی حقیقت بیان کر رہے تھے؟ اس کے مقابلے میں ایک شخص مکے کی فتح کے موقع پر اسلام لاتا ہے، نہ ان کا نام لیجئے نہ ان کا نام لیجئے. فضیلت کس کی زیادہ؟ کسی بھی یہاں پر اگر آپ کے راستے میں آتے جاتے کہیں بھی اہل سنت عالم ملتا ہو، مسجد میں چلے جائیں، بھائی بتائیں، ہمیں نام سے تعلق نہیں. ایک شخص آپ کہتے ہیں بچپن میں ایمان لے آئے، چلو ہم مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا سلمنا، چلو ہمارا تو ایمان کچھ اور ہے لیکن یہاں سے تو ساتھ ہو گئے. اور اس کے بعد ایک شخص مکے کی فتح میں ان کے اور ان کے فضائل ایک ہو جائیں گے؟ کیا آپ دونوں کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ حق پر ہے یا یہ حق پر ہے؟ نہیں جناب. شام میں ایک انڈسٹری لگائی گئی، درود پڑھ دیں محمد. یا علی اللہ صلی علی محمد علی محمد وعجل فرجهم. اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی
محمد و آل محمد. پڑھے درود پڑھے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل. انشاءاللہ میری آواز آپ تک پہنچ جائے گی، جو آپ نے خاموشی اختیار کی اس سے آواز پہنچ جائے گی کہ ایک شخص ولادت سے شہادت تک ایمان کے اس درجے پر ہے کہ جس درجے پر اس زمانے کا کوئی نہیں پہنچا ہے. درود پڑھ دیں پھر سے. اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو مکے کی فتح کے بعد، فتح مکہ کے بعد جو اسلام لایا، اس کے اسلام کے بارے میں مسلمانوں کی رائے پڑھ لیجئے، نظریہ پڑھ لیجئے. ہر چیز مجھے یہاں پر بولنے پر مجبور مت کیجئے. اس کے بعد آ کے کہتے ہیں یہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، یہ بھی کاتب وحی، یہ بھی کاتب وحی، یہ بھی صاحب فضیلت، یہ بھی صاحب فضیلت. یعنی کہنے والوں نے یہاں تک بڑھایا ہے کہ رسول اللہ نے اس جو احادیث بیان کیے ہیں اگر وہ باقاعدہ لوگوں کو پتہ چلے تو لوگ اس سے اتنی محبت کریں کہ تاریخ بھول جائے. مثلا مولا کائنات، یہ جو انڈسٹری تھی نا، اس انڈسٹری نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا. میں آپ کے سامنے ایک کتاب دکھا رہا ہوں. یہ کتاب اہل سنت کے عالم نے لکھی ہے. میں نے صرف خریدی ہے، ورنہ اس میں میں نے اپنے قلم سے بھی کوئی نشان نہیں لگایا ہے. اس کتاب کا نام ہے الاحادیث الموضوعہ فی فضائل امیر شام. الاحادیث الموضوعہ فی فضائل امیر شام. نام نہیں لیتا میں، برا لگ جاتا ہے کہ بھئی آپ نے مثلا توہین کر دی. ہم نہیں کرتے. یہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں قاری ظہور احمد فیضی، انہوں نے تالیف کی. انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ امیر شام کے لیے سوائے ایک فضیلت کے کوئی اور فضیلت ثابت نہیں ہے. اور وہ فضیلت یہ ہے کہ وہ اسلام لا کر رسول اکرم کی خدمت میں موجود تھے، یعنی صحابی تھے. اس کے علاوہ جتنی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں ایک ایک کا یہاں پر حساب کتاب سامنے رکھا ہے، اور حساب کتاب سامنے رکھنے کے بعد بتایا ہے. اب مجھے بتائیے کہ وہ شخص کہ جس کے فضیلت کے بارے میں احادیث نہیں ملتی ہیں، اس کے باوجود احادیث کا مجموعہ موجود ہے نا، تھی تبھی تو اس نے لکھی نا. ہاں 800 صفحے کی کتاب لکھ ڈالی نا، کچھ تو تھا فہرست میں فلاں فلاں. بولا نہیں، ایک بھی نہیں بولوں گا، فہرست بھری ہوئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو پہلے دن آپ سے کہا تھا کہ اسلام کی 3 تفسیریں ہیں، ایک تفسیر اہل بیت، ایک تفسیر صحابہ اور ایک تفسیر شام. تو آج ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تفسیر شام نے مولا کائنات کے مقابلے میں وہ احادیث جال کی ہیں، وہ احادیث وضع کی. موضوعات کا مطلب ہے جعلی. یہ عربی میں احترام میں لکھا ہے، ورنہ جعلی یعنی یہ جو لکھا ہے نا احادیث الموضوعہ، اس کو اردو میں ترجمہ کروں جعلی احادیث فلاں کی فضائل میں. تو اب یہاں پر آ کر اب آپ کو بریک لگانی ہوگی اور اپنے اہل سنت بھائیوں سے پوچھنا ہوگا کہ اگر جو احادیث بیان کی گئی ہیں وہ جعلی ثابت ہو جائیں تو پھر اس پورے سسٹم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. میں شخص کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنے والا ہوں. میں اس پورے سسٹم کو کہ جس سسٹم کے بارے میں خود حدیث میں آیا ہے کہ اسلام کا اس وقت کیا حشر ہوگا کہ جب بنی امیہ حکومتیں کریں گے. اور دیکھ لیجئے یزید کے بعد اس کا بیٹا چلے وہ معاویہ ابن یزید ابن ابو سفیان جو ہے وہ تو پھر بھی 40 دن بعد چلا گیا. بولا بڑا عجیب جملہ اس نے کہا ہے،
جب اس کو تخت پہ بٹھایا ہے یزید کے بیٹے نے، میرے دادا نے جو کیا وہ جانے اللہ جانے، میرے باپ نے جو کیا وہ جانے، اس کی قبر جانے، میں ایسے تخت پر نہیں بیٹھ سکتا ہوں کہ جس تخت پر بیٹھ کر قیامت میں جواب دینا ہوگا۔ اس کے بعد اس شخص کو خلافت ظاہریہ دی گئی جس کو رسول اکرم نے مدینہ سے باہر نکال دیا تھا۔ اب چیزیں تھوڑی واضح ہو گئیں، آپ کے لیے بھی واضح ہوئی ہیں، اور آپ اپنے دوسرے دوستوں کے لیے بھی واضح کیجئے کہ ایک طرف ہم صحیح بخاری کی مشکلات کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد صحیح مسلم کی مشکل لائن ہے۔ اگر آپ کبھی ہمیں خصوصی درس کے لے کہیں کہ جناب ان کتابوں پر اور شیعہ کتابوں پر ایک تجزیہ دیجیے، ہم 10 دن آپ کے پاس روز آ کے بیٹھ کے تجزیہ دیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کا کیوں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا اب آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی۔ ہم حالات کی مجبوری کی وجہ سے بات یزید سے شروع کرتے ہیں، لیکن ہم نے بات کہیں اور سے شروع کہ اسلام کا وہ حشر اور نشر ہوا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسے شخص کا سامنا کرنا پڑا کہ جس کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے۔ جب میں جملہ کہوں تو اس کی طرف توجہ رکھیے گا، تاریخ لکھتی ہے کہ یہ پہلے سے شراب پیتا تھا، یہ پہلے سے حرام کام کرتا تھا، یہ پہلے سے گناہوں میں ملوث تھا، اس کی تربیت کس نے کی؟ یزید کی، آپ مانیے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ تمام فضیلتیں جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی اسے تخت پر بٹھاتا ہے تو آیا قصوروار بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ مجھے معلوم ہے میں بہت خطرناک پانی سے نکل رہا ہوں، لیکن میرے الفاظ بھی چنے ہوئے ہیں، میرے ریفرنس بھی بہت ہی مضبوط ہیں، اور میں ان باتوں کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت سوشل میڈیا میں بہت سی چیزیں چلائی جا رہی ہیں، اور کچھ ہمارے لوگ بھی زیادہ اتحاد کی بات کرتے ہوئے اس طرف چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں یہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے نا، یہ صراط مستقیم صرف اور صرف ولایت مولا کائنات کی حقیقت کا نام ہے۔ اگر اس سے ذرہ ایک قدم بھی آپ ہٹے تو آپ ختم ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے اہل سنت بھائیوں کا انصاف کہ جو مولا کائنات جس کے بارے میں رسول اکرم نے کیا فرمایا، ٹھہر جائیے، شام میں مولا کائنات پر لعن کیا گیا، سب کے ذہن میں ہے نا یہ بات۔ سعد ابن ابی وقاص، میں نے بات کو روک لی، ایک مثال دے کے آگے بڑھ۔ سعد ابن ابی وقاص، تاریخ میں بڑی تعریفیں آئی ہوں گی، ہمیں کیا، تاریخ میں لکھا ہو، سیاہ ستہ میں جو آیا ان کو انہوں نے قبول کیا، ہم کہتے ہیں آپ نے قبول کیا، چلے ٹھیک۔ اس سے امیر شام نے بٹھا کے سوال کیا کہ تم نماز جمعہ میں دیر سے کیوں آتے ہو؟ میں کہا میں اچھا یہ دوستیاں تو تھیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنا نہیں ہوتا، اس لیے آخر میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ امیر شام نے کہا ایسا نہیں، مجھے بتاؤ تم کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا امیر شام چھوڑ دے ان باتوں کو، خامخواہ دل آزاری ہوگی، تھوڑے الفاظ میرے بھی۔ کہا نہیں تجھے بتانا ہوگا ورنہ یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ وہاں تو یہ ہوتا بتا ورنہ، لیکن دوستی تھی اور صحابی رسول تھے۔ ویسے تو بہت سے صحابیوں کی گردنیں اڑوائی گئیں تاریخ میں، حضرت عائشہ نے بد دعا کی ہے کہ جس نے میرے بھائی کو قتل کروایا، تاریخ ڈھونڈیے تو کہ جس نے میرے بھائی کو قتل کرایا۔ میں تو قیامت کے دن کا انتظار کر رہی ہوں کہ دیکھوں اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے قتل کے بدلے میں قتل کرنے والے کو کیا سزا دیتا ہے۔ محمد ابن ابی بکر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جس نے مولا کائنات کے میرے مولا فرماتے تھے نا میرے بیٹے کی طرح تھے۔ سعد نے کیا کہا؟ سعد نے کہا اے امیر شام، تم نے جب سے نماز جمعہ میں، وہ کتاب کل لا کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ آپ کا نام پتہ چل جائے، تم نے جب سے نماز جمعہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں عرض کر رہا ہوں،
پر لعن کا سلسلہ شروع کروایا ہے، تب سے میں نے جمعے میں دیر سے جانا شروع کیا ہے، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب وہ شخصیت ہے، ابو الحسن وہ شخصیت ہے کہ ان کی 3 فضیلتوں میں سے ایک فضیلت میری ہوتی تو میں 100 لال بال والے اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا۔ نمبر 1 وہ داماد رسول ہیں، کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی کہ زہرا کا شوہر بنے مگر علی ابن ابی طالب، کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی کہ رسول کا نفس قرار پائے اور مباہلہ میں رسول اپنے نفس کے طور پر لے جائے مگر علی ابن ابی طالب کو، اور کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی جب خیبر کا قلعہ اکھاڑا نہیں جا رہا تھا 39ویں دن 39th ڈے رسول اکرم نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يُرَاجِعُ حَتَّى يَفْتَتِحُ الْبَابَ۔ یہ کہاں فضیلت پڑھی جا رہی ہے؟ شام کے دربار، کہ اگر تیسری فضیلت مجھے مل جائے، ہم پوری رات رستے رہے، پوری رات تڑپتے رہے، تیاریاں کرتے رہے، آمادہ ہوتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، الفاظ ہیں تاریخ کہ کل یہ پرچم ہمیں مل جائے، اس لیے نہیں کہ پرچم ملے، پرچم تو ہمیں پہلے بھی ملے تھے، ہم پرچم لے کر کامیابی حاصل نہیں کر سکے کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو جملہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا اینڈ یہ بتایا تھا کہ اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ نہ پڑھ کے ہم اپنے مولا پر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ قیامت میں کہے گی کہ مولا چاہتے تو یہ آپ کو بہت تھے، لیکن دن میں 1 لائن 2 لائن پڑھنے کا موقع نہیں، یہ درد دل پڑھیے مولا کا، شقشقیہ پڑھیے، کیا گزری، کتنا سخت ماحول تھا کہ مولا کائنات پر نماز جمعہ میں بنی امیہ کی حکومت میں لعن کیا جاتا تھا اور کسی میں جرت نہیں تھی اس لعن کو رکوائے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ حسین ابن علی نے قیام کیوں کیا؟ اس لیے نہیں کہ ان کے بابا پر لعن ہو رہی تھی، اس لیے کہ جہاں کل ایمان پر لعن ہو وہاں باقی ایمان کا کیا رہ جاتا۔ یہ وہ تفسیر شام ہے جس کی سب سے کھلی کتاب، سب سے واضح کتاب یزید کی شکل میں سامنے آتی ہے، اور پھر اسلام اس طرف سے آگے بڑھتا ہے جہاں پر یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ استغفر اللہ کہ میں نے یہ لفظ بھی استعمال کیا، رضی اللہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مجھے بتا دیجئے کہ آیا قیامت میں جب ہمارے سامنے کسی نے کہا کہ یزید مثلا ہم اس پہ لعن نہیں کر سکتے، میں نے کہا رضی اللہ کہیں گے، کہنے رضی اللہ کہنے میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ بالآخر خلیفۃ المسلمین تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کام کر لیں کہ آپ دعا کریں آپ کو اللہ اس کے ساتھ محشور کرے، ہمیں اہل بیت کے ساتھ محشور کر دیں۔ بات تو یہ مباہلہ ہو گیا، ہمیں اس سے آگے بڑھ کے کرنے کی ضرورت نہیں۔ مولانا یہ تو مسئلہ ایسا نہیں ہے، میں نے کہا بس یہاں تک بات ختم ہوگی۔ عزیزان گرامی، آخری زمانے میں دین کو سنبھالنا بہت سخت ہو جائے گا، آخری زمانے میں ایمان کو سنبھالنا بہت سخت ہو جائے گا، آخری زمانے میں حق اور باطل کی پہچان مشکل ہوتی جائے گی۔ میں نہیں کہتا کہ آخری زمانہ آ گیا ہے یا نہیں آیا، لیکن آج دین کے اندر وہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، آج دین کے اندر ان چیزوں کو آہستہ آہستہ نفوس ڈالا جا رہا ہے، نفوس پیدا کیا جا رہا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا ہے۔ اور آج جتنا میں نے عرض کیا تھا 9 کی رات کو عرض کروں گا اور بات کا نتیجے تک پہنچ، آج مکتب اہل بیت جتنی عظمت پہ پہنچی ہے شاید کسی زمانے میں نہیں پہنچی تھی۔ جو چیز جتنی عظمت پر پہنچتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ عزاداری جتنی عظمت پر پہنچی ہے اسی عزاداری کے ذریعے ایسے کام کرواؤ کہ لوگ مکتب تشیع کی طرف نہ آئیں، ممبروں سے ایسی باتیں کرواؤ کہ اہل سنت حضرات سننا بھی پسند نہ کریں۔
دیکھیں نا، اگر مثلا میری یہاں پر کسی سے دشمنی ہو، اللہ نہ کرے، اللہ کا شکر میری کسی سے دشمنی نہیں ہے، لیکن دشمنی ہو اور وہ مجلس میں آ کے بیٹھے، ایک دن بیٹھے میں کوئی اشارتاً اس کو بات کہہ جاؤں، دوسرے دن بیٹھے پھر اشارتاً بات کہہ جاؤں، تیسرے دن بیٹھے وہ کہے گا مولانا کو صرف میرے علاوہ کوئی ٹاپک سوچتا ہی نہیں ہے، میں ان کی بات سننے کیوں آؤں، مجھے 10,000 چیزیں اور مل جائیں گی۔ یاد رکھیے گا، یہ مجلس، یہ ممبر، یہ مرثیہ، یہ نوحہ، یہ ماتم، یہ سبیلیں، یہ جلوس، یہ علم، یہ تعزیے، یہ پیدل جانا، یہ ہر چیز، تبرکات، شربت، گلاس، جس چیز کو عزاداری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ سب امانت ہے ہمارے پاس۔ اس امانت میں کسی بھی قسم کی خیانت جائز نہیں ہے۔ اور مجھے مسئلہ تو یہی کھڑے ہو جائیے گا، عزاداری کی بنیاد سادگی پہ تھی، عزاداری کی بنیاد غم پہ تھی، عزاداری کی بنیاد، میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ہمارے والدین اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا، محرم کے 10 دن زمین پر فرش پوڑے تھے، لیکن فرش زمین پر فرش ڈال کے تکیہ ڈال کے سوتے تھے کہ نہیں غمیں کھل کے بولنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو یہ مجلسیں تیار سٹارٹ کی ہی اس لیے گئی تھی تاکہ لوگ مصائب اور فضائل امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت سنیں۔ ہم نے اس کو لوگوں کی دل آزاری کا طریقہ بنایا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا تبلیغی مشن رکا ہوا ہے۔ تبلیغی مشن کے لیے قرآن کا اصول ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بلاؤ اللہ کی طرف، بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف بالحکمت، مناسب طریقے سے۔ میں تو بہت کچھ، اتنا میں آگ اگل سکتا تھا کہ شاید اب تصور نہ کر سکیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے صرف گائیڈ کر دیا کہ یہ کتاب دیکھ لیجئے، اس کو خرید لیجئے، تبرکاً نیاز میں بانٹ دیجئے۔ نیاز میں صرف کھانا بانٹنا تو نہیں ہوتا نا، ہاں، یہ کتاب اگر 5 بھی آپ نے نیاز میں بانٹ دی، بڑا کام ہو جائے گا۔ بھئی ہم نے تو نہیں لکھی، آپ میں ذمہ دار ہیں، اور آج 9 محرم کی رات عہد کریں گے کہ عزاداری میں سادگی کو نہیں چھوڑیں گے، عزاداری میں پیغام حسینی کو پہنچانے کے طریقے کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ اگر لوگ ایسا کر رہے ہیں تو ہم ان کے پاس جا کر ان کے پیر پڑیں گے کہ خدا را ایسا پیغام دیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں تاثیر دی ہے، آپ علم و معرفت کے درجے پر ہیں، آپ ایسا پیغام دیجئے کہ اتنا مجمع ہے، آدھا مجمع شیعوں کا ہو جائے، آدھا مجمع سنیوں کا ہو جائے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں 5,000 اہل سنت کو حقیقت پتہ چل جائے، یہ زیادہ بہتر ہے یا ہم چند لوگ خوش ہو جائیں زیادہ بہتر ہے؟ بس میں عرض کر رہا ہوں، یہ عزاداری ہمارے پاس امانت ہے، اور یہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان عزاداریوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور وہ ہستیاں بھی دیکھ رہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی طاقت دی ہوئی ہے، جن کے پاس ولایت ہے، جن کے پاس کائنات کا اختیار ہے، جن کے روضوں پر جا کر آپ دعائیں مانگتے ہیں۔ میں کہوں گا اگر نہیں جا سکتے تو یہیں سے بیٹھ کے عہد کر لیجئے کہ ہم دین کے اندر خرابی نہیں پیدا ہونے دیں گے، ہم عزاداری کے اندر ایسی رسموں کو نہیں آنے دیں گے جس کا دین سے نہ صرف تعلق نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے مسائل زیادہ پڑ رہے ہیں، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کا پیغام عام مسلمانوں، جیسے کہ معصومین نے تلقین کی ہے کہ لوگوں تک ہمارے اقوال کو پہنچاؤ، اس لیے کہ ہمارے اقوال کی خوبصورتی انہیں خود بخود ہماری طرف کھینچ کر لے آئے گی۔ جب ہماری اچھی باتیں سنیں گے تو وہ خود بخود ہماری طرف آ جائیں گے۔ بس یہی پیغام ہے میرے مولا امیر المومنین کا، یہی پیغام امام حسن کا، اور یہی پیغام امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ لوگوں، جس زمانے میں تمہیں اسلام کے پرچم کو بلند رکھنا ہے، ہم نے اگر یہ قربانیاں دی ہیں تو اس لیے دی ہیں کہ تاریخ میں حق اور باطل کے درمیان تشخیص دی جا سکے، پتہ چل سکے کہ تفسیر اہل بیت کون سی ہے اور تفسیر شام کون سی ہے، تاکہ مسلمان اگر آگے
وہ راستہ انتخاب کرے جو اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے، جو حسینیوں کا راستہ ہے۔ اور حسینیوں کا راستہ آسان راستہ نہیں ہے، حسینیوں کا راستہ مشکل راستہ ہے۔ میں نے کیوں کہا حسینیوں کا راستہ مشکل راستہ ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک کو اس راستے پر آنے کی اجازت بھی نہیں، ہر ایک کو وہ اجازت نہیں ملتی ہے جو ملنی چاہیے، ورنہ کوفے کے 17,000 لوگوں نے خط لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا؟ اگر کوفیوں کے لوگوں نے خط لکھا تھا تو اس وقت تو کہیں عبید اللہ ابن زیاد کا ڈر نہیں تھا نا۔ 2 منٹ لوں گا، میں مسائل میں داخل ہوں۔ اس وقت یزید کا تو ڈر نہیں تھا۔ کیا لکھا؟ مولا آ جائیے، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم دشمن کے مقابلے میں آپ کی مدد کریں گے، میوے پک گئے ہیں، ہم نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ میرا جملہ یاد رکھیے گا، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یہ میں نے بہت کچھ کہہ دیا، تدبیق یہاں کر رہا ہوں تاکہ اور مشکلات کھڑی نہ ہو جائے۔ صرف میرا سوال یہ ہے، یہ کوفے والے امام حسین کو نہیں جانتے تھے؟ اگر نہیں جانتے تھے تو خط کیوں لکھا تھا؟ اور اگر خط لکھا تھا تو پھر نصرت کے لیے کیوں تیار نہیں؟ اس کی مثال سمجھاتا ہوں اور پھر مسائل میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ کہ جب عصر عاشور اصحاب شہید ہو گئے، جوانان بنی ہاشم شہید ہو گئے، امام حسین کے بیٹے شہید ہو گئے، حضرت قاسم شہید ہو گئے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے، حتیٰ ہے کہ حضرت عباس بھی شہید ہو گئے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے رسول اکرم کا عمامہ پہنا، رسول اکرم کا پھینٹا باندھا، رسول اکرم کی سواری پہ سوار ہوئے اور گئے ہیں کربلا کے میدان میں، اور جا کے آواز دی ہے، یا شیعۃ آل ابی سفیان۔ اللہ اکبر! یہ رحمت للعالمین کا نواسا، یہ چاہتا ہے کہ ایک شخص جہنم سے جنت کی طرف آ جائے، اس لیے کہ اب جتنے اس طرف ہیں وہ سب جہنمی۔ خط لکھا تھا، اے فلان اے فلان اے فلان، نام لے لے کر، کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا تو اب میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیوں کر رہے ہو؟ وہ منہ چھپا کے چلے جاتے تھے۔ کو بعض لوگ کہتے تھے وہ ہم نے لکھا تھا، اب ختم ہو گئی بات۔ کربلا والوں میں شامل ہونے کے لیے توفیق چاہیے۔ 1400 سال کے قریب گزر رہے ہیں، تقریباً 1300 کچھ سال گزر چکے ہیں، آج بھی اگر آپ دسترخوان عزاداری پر آ رہے ہیں تو یہ کہیں سے عنایت ہے مجھ پر اور آپ پر، ورنہ نکال دیے جاتے ہیں لوگ۔ کربلا میں 17,000 نکال دیے گئے کہ نہیں دیے گئے؟ اس لیے کہ کربلا میں شام کی کوئی فوج نہیں پہنچی تھی، کربلا میں کوفے والوں کو لے کر جایا گیا تھا۔ اور جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ آیا تھا تو بعض جگہ پر 7 لوگوں کے ساتھ آیا تھا، بعض جگہ پہ 12 یا 15 لوگوں کے ساتھ آیا تھا۔ پورا کوفہ ایک طرف، 7 یا 15 12 15 لوگ ایک طرف اور مسلم ابن عقیل ایک طرف۔ سمجھ رہے میری بات کہ یہ توفیق اگر شامل حال نہ ہو تو آپ نہ دسترخوان عزاداری پہ آ سکتے ہیں نہ ماتم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو اپنے آپ کو سفیر حسین سمجھنا ہے، پیغام حسین لے کر جانا۔ یہ کالے کپڑے پہننا ذمہ داری لاتا ہے، یہ کالے کپڑے پہننا بتاتا ہے کہ تم حسینی فوج میں ہو۔ اگر کوئی نہیں پہننا اس کا مطلب کوئی اور نہیں ہے، لیکن جو پہنتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، خاص کر ہماری بہنیں ماشاءاللہ 2 مہینے 8 دن کالے کپڑے پہن کر دشمنوں کو بتاتی ہیں کہ ہم حسینی فوج کے لوگ آج بھی زندہ ہیں۔ اگر زندہ ہیں تو حسینی فوج کے لوگ عزاداری کا خیال رکھیں۔ بس عزاداروں، جب جناب فاطمہ زہرا کا انتقال ہوا، کچھ عرصے بعد مولا کائنات نے جناب عقیل کو بلایا۔ عقیل، میں چاہتا ہوں کہ فلاں قبیلے سے کسی ایسی خاتون کا انتخاب کیا جائے کہ جو بیٹے میرے لیے دنیا میں لائے۔ دینے والی ذات اللہ ہے، لیکن اگر کائنات کا مولا کہہ دے تو وہ ہونا ہی ہے جو وہ کہے۔
اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ جناب ام البنین کو لایا گیا۔ جیسی ماں ہوتی ہے ویسے بیٹے ہوتے ہیں، جیسے باپ ہوتے ہیں ویسے بیٹی ہوتی ہے۔ دیکھ لیجئے گا کربلا میں، آپ کو تصویر بالکل صاف نظر آ جائے۔ جناب عقیل نے جب جناب ام البنین کے لیے رشتہ مولا کائنات کا پیش کیا تو وہاں پر انہوں نے بھی اسی خاندان سے شادی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب عقیل کو مولا کائنات نے کہا تھا کہ عقیل میں چاہتا ہوں کہ ایسی خاتون آئے جس سے اللہ مجھے بیٹے دے اور وہ بیٹے میرے حسین کی کربلا میں کام آئے۔ جناب عقیل نے سوچا کہ اگر میرے بھائی علی کے گھر ایسے بیٹے آ سکتے ہیں تو اللہ مجھے بھی بیٹے دے سکتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عباس ہے تو یہاں مسلم ہے۔ جناب عقیل کی اولاد بھی کربلا میں شہید ہوئی، جناب مسلم تو وہاں پر سفیر بنا کے بھیجے گئے۔ علی ای حال کربلا سے پہلے تقریباً آپ سمجھیں کہ سن 40 ہجری کا واقعہ ہے، جب میرے مولا کو ضربت لگی۔ جب ضربت لگی اور آخری مراحل تھے تو مولا نے سب کو جمع کیا اور سب کے لیے امام حسن کو وصیت کی، بیٹا حسن، بیٹا حسن، بیٹا حسن۔ تاریخ میں نقل کیا گیا ہے کہ عباس علمدار صفین کی جنگ لڑ چکے، کوئی بچے نہیں تھے، کوئی تصور غلط ہے۔ عباس علمدار ماشاءاللہ سن رسیدہ ہو چکے تھے، صفین کی جنگ لڑ چکے، تاریخ میں موجود ہے۔ کبھی خود حضرت عباس پہ عشرہ ہو تو آپ کو پتہ چلے علمی لحاظ سے کیا منزلت تھی، اخلاقی لحاظ سے منزلت تو آپ کو پتہ چل جائے گی۔ مولا کائنات نے عباس سے کہا بس تمہارا ہاتھ حسین کے ہاتھ، اور یہ یاد رکھنا کہ یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے دے دیا گیا ہے، یہ ہاتھ واپس نہیں جائے گا۔ عباس علمدار نے بھی اس وقت سے آنکھیں نیچی رکھنا شروع کر دی کہ صرف یہ کہنا بابا بابا آپ کی دعائیں چاہیے، باقی جیسے مولا کہیں گے ویسے کرتا۔ اب جس کے دنیا میں آنے کا فلسفہ یہ ہو، مثلا کوئی ماں نظر کرے کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کو مجتہد مرج تقلید بناؤں، اور وہ مجتہد مرج تقلید کے بجائے دین کے کسی اور بڑے اس میں کام آئے تو ایک ٹھیک ہے فضیلت ہو گئی، لیکن مرج تقلید بننا نہیں ہوا۔ حضرت عباس کی دنیا میں آنے کا فلسفہ یہ تھا کہ کربلا میں حسین ابن علی کا دفاع کریں۔ ایک بات ہوگی، امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے بارے میں طریقہ یہ تھا کہ کچھ ہو جائے یہ تین لوگ ایک ساتھ نہ مل جائیں، ایک جناب مسلم، ایک جناب عباس اور ایک جناب علی اکبر۔ اگر یہ تین لوگ کربلا میں ساتھ مل گئے نا تو پھر کربلا کا نقشہ کیا ہوگا۔ تو جناب مسلم کو ایک اور ڈیوٹی دے دی، وہ وہاں شہید ہو گئے۔ عباس علمدار اور علی اکبر کربلا میں ہیں۔ 7 محرم کو حضرت عباس کا امتحان ہو رہا ہے۔ جب حکم آیا عمر سعد کی طرف سے اللہ لعنت کرے کہ خیمے ہٹاؤ، عباس علمدار ہاتھ آقا کیا حکم ہے؟ جس نے اپنے بابا شیر خدا سے جنگ کے جوہر سیکھے ہوں اور جو عملی میدان صفین میں جنگ کر چکا ہو، اور جس کے ساتھ علی اکبر ساتھ ساتھ کھڑے ہوں کہ چچا اجازت لیجئے پھر دیکھیے کیا کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس عباس ہم کربلا میں لڑنے تو نہیں آئے ہیں، عباس ہم تو جنگ شروع نہیں کرنے والے، خیمے ہٹا دو، یہ امتحان ہے۔ کتنا صبر، کتنا برداشت، کتنا حوصلہ۔ بابا نے 25 سال صبر کر کے بتایا تھا کہ بیٹا جب کربلا میں وقت آئے تو تمہیں بھی صبر کرنا ہے۔ بس عزاداروں، میرے مولا عباس پریشان ہیں، ایک جاتا ہے لاشا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے لاشا آتا ہے۔ کربلا میں جتنی پریشانی بنی ہاشم کو تھی کسی اور کو نہیں تھی، اور بنی ہاشم میں جتنی پریشانی حضرت عباس کو تھی اس میں کسی اور کی نہیں تھی، اور جتنا اطمینان جناب علی اکبر کو تھا کسی اور کو نہیں تھا، اس لیے کہ علی اکبر کو پتا تھا میں حسین کی قربانی ہوں، میں سب سے پہلے بھیجا جاؤں گا۔ عزاداروں، 9 محرم کی رات آ گئی، ایک کے بعد ایک رات مصائب سے گزرتے گئے۔ آپ لوگوں نے بھی اپنے گھروں کو عزا خانہ بنایا ہوا ہے، نہ لذت
عزت کے کھانے کھائے جا رہے ہیں، نہ ہنسی مذاق کی جا رہی ہے، جو تبرکات ملتے ہیں گزارا کر لیا جاتا ہے۔ خاص کر میری بہنیں صبح سے شام مجالس برپا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پردوں کو قائم رکھے، ان کے مردوں کو صحت سلامتی عطا کرے، ان کی نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دے۔ ابو الفضل عباس بے چین ہیں، پریشان ہیں، بار بار آتے ہیں۔ اب لاشیں لینے کی باری آئی تو بنی ہاشم کے لاشیں، کبھی علی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی اون محمد کا لاشا، کبھی عقیل کے فرزندوں کا لاشا، کبھی جعفر کے فرزندوں کا لاشا، برداشت کرتے کرتے تھک گئے۔ ایک وقت نظریں نیچی جھکا کر سامنے آئے، آقا آقا اب تو آقا اجازت دے دیجئے۔ میرے مولا نے فرمایا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ابو الفضل عباس نے مقتل کی طرف ایک بار دیکھا، جہاں لاشیں پڑے تھے خیمے کی طرف دوسری بار دیکھا، کہا آقا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس اگر تمہیں جنگ کرنی ہے تو پہلے پانی لے کر آ جاؤ۔ سکینہ مشکیزہ لاؤ۔ کربلا جب جائیں نا تو وہاں پر خیام حسینی کے پاس کھڑے ہو کے سوچئے گا کہ وہ کیا منظر ہوگا۔ ابو الفضل عباس جنگ کرنا چاہتے ہیں، حسین عباس کے ہاتھ باندھ رہے۔ جناب سکینہ خوش ہو گئی، چچا عباس پانی لینے جا رہے ہیں۔ ایک وقت امام نے کہا بیٹی مشکیزہ چچا کے ہاتھ میں دے دو تاکہ چچا پانی لے کر آئیں۔ یہاں عباس علمدار کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ عباس جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری نصرت کرے۔ یہاں جناب سکینہ خیمے میں گئی، بچوں بہت پیاسے ہونا، آ جاؤ پانی آ رہا ہے، کنویں سے ہاتھ میں لے لو۔ بس چچا گئے اور پانی لائے۔ عباس علمدار فرات کے نہر کے کونے پر جاتے ہیں، مشکیزہ بھرتے ہیں، پانی سامنے ہے، ایک گھونٹ پانی نہیں پیتے۔ اپنے آقا کی پیاس یاد آتی ہے، پلٹتے ہیں، دشمن حملہ کرتا ہے، آواز آتی ہے دیکھو ایک گھونٹ پانی کا حسین کے خیمے میں نہ جا سکے، ایک گھونٹ پانی حسین کو نہ مل سکے۔ یہاں عباس علمدار مشکیزہ سنبھالے نکلے ہیں، ایک تیر آتا ہے، سیدھا بازو ہاتھ سے نکلتا ہے، دوسرا تیر آتا ہے، الٹا بازو جاتا ہے، مشکیزے کو دانت میں سنبھالتے ہیں۔ اب پرچم ہل رہا ہے، یہاں سکینہ ہاتھ اٹھا رہی ہے، اے اللہ میرے چچا کی خیر، یہ علم سنبھل نہیں رہا۔ ایک وقت میرے آقا حسین نے دیکھا علم نظر نہیں آ رہا، فرات کی طرف دوڑے، بھائی عباس پہنچے تو کیا دیکھا، مشکیزہ چند چکا ہے، عباس علمدار کی آنکھوں میں تیر لگا ہے، عباس کا سر زانوں پہ لیا۔ بھائی عباس تو نے بڑی وفا کی، کوئی آرزو ہو تو بتا دو، لیکن حسین غریب ہے، اب حسین کچھ کر نہیں سکے گا۔ عباس علمدار نے کہا اگر ممکن ہو آخری دیدار کر لوں، آنکھوں سے خون نکصاف کیا، کہا اس کے بعد ایک آرزو یہ ہے، میرا لاشا، میرا بدن مجھے آپ خیموں میں مت لے جائیے گا۔ اجرکم اللہ، جناب زہرا دعا دے رہی ہوگی، اے حسین پہ رونے والوں، اتنا عرصہ گزر گیا لیکن ایسا لگتا ہے جیسے آج کربلا میں تم رو رہے ہو۔ آج روتے روتے ایک دعا کیجئے کہ ہمارا ہاتھ بھی ذریعہ حضرت عباس تک پہنچ جائے۔ بڑی تڑپ ہے کربلا جانے کی،
کربلا چلے جائیں، امام حسین کی زری کو ہاتھ لگا کر کہے یا لیتنا کننا معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن مولا آج آپ کے ساتھ نہیں ہے، پھر بھی عزاداری کر رہے ہیں۔ عباس علمدار نے یہ آرزو اس لیے کی کہ بہن زینب دیکھیں گی تڑپ جائیں گی، ام کلثوم دیکھیں گی تڑپ جائیں گی، سکینہ لاشا دیکھے گی برداشت نہیں کر سکے گی۔ اب علم تو آ رہا ہے، مشکیزہ تو آ رہا ہے، لیکن علمدار نہیں ہے۔ 11 محرم کی صبح ہوئی، اونٹ سواری کے لیے تیار ہوئے۔ میں جملہ کس طرح بیان کروں؟ ایک وقت جناب زینب نے مقتل کی طرف دیکھا، بھائی عباس مدینہ سے نکلے تھے، مکہ سے نکلے تھے، جہاں قیام ہوتا تھا وہاں سے چلتے تھے، میرا بازو پکڑتے تھے، آواز دیتے تھے پردہ کر لو۔ عباس آج آ کے دیکھو، تمہاری بہن تمہارا اور بھائی حسین کا پیغام لے کر جا رہی ہے، نہ کوئی بازو پکڑنے والا ہے، نہ کوئی چادر کا خیال کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے میں کوفہ جاؤں گی، اسی طرح سے شام جاؤں گی، اور جب مدینہ پہنچوں گی امی کی قبر پہ کہوں گی اماں ہم سیداریوں کی آس کربلا میں بازو کٹا کر لیٹ گئے۔ یا اللہ تجھے ابوالفضل عباس کا واسطہ، کوئی اس محفل سے اپنی حاجت لیے بغیر واپس نہ جائے، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، ہمیں عزاداری کی امانت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ہمیں اہل بیت کے